خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن کی روشنی میں ہمارا دین ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے. رب تعالی نے ہمیں کیا کیا آسانیاں کی ہیں ہمارے لیے اور ہمیں کتنی رہنمائی دی ہے، پھر بھی ہم اپنی پہچان حاصل کر کے اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں تو کیا ہم کامیاب کہلا سکیں گے؟ سوچئے گا. قرآن کریم کی کچھ صورتوں میں لفظ انسان آیا، اس کے علاوہ بھی طرح طرح سے ذکر ہے، لیکن جن آیتوں میں آیا ان میں سے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آج اب ذکر کروں گا سورۃ الرحمن. اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے. یہ دلہن کی طرح میرے رب کے کلام میں سجی ہوئی ہے. اس میں بھی لفظ انسان آیا ہے. یہ قرآن کریم کی 55ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 3 میں لفظ انسان. آئیے شروع سے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا قرآن. خلق الانسان، پیدا فرمایا انسان کو. یہاں کون سا انسان مراد ہے؟ میں اس میں علامہ ترجمہ میں نے کیا آپ کے سامنے، اپنے حبیب کو سکھایا قرآن. لفظ ہے علامہ تو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی کس کو سکھایا اور کیا سکھایا. یہاں دوسرا مفعول تو ذکر کر دیا کہ قرآن کی تعلیم دی، لیکن پہلا مفعول کہ کس کو تعلیم دی مذکور نہیں. تو یہاں اتنا واضح کہ وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. خلق الانسان، یہاں انسان کامل اللہ کے حبیب کریم باعث تخلیق کائنات میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. یہ ان کا بیان ہے، انہیں پیدا فرمایا. ویسے لفظ انسان سے مراد عام، لیکن یہاں خاص طور پر ان تفسیروں میں یہی بیان ہے کہ ان کے لیے یہ ذکر ہے. یہاں انسان سے مراد نوع انسانی بھی ہے. بعض علماء تفسیر نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اور اکثر سے یہی تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان سے بھی یہی ہے کہ یہاں مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب انسان کی فضیلت یہاں پر چونکہ اس میں صورت میں آگے بھی ذکر ہے، لہذا میں نے آپ کے سامنے دونوں باتیں کرنی ہیں. انسان کی عزت، میں اس پر آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا. علم بہت بڑی نعمت ہے، جاننا، رب کو جاننا،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، دین کو جاننا، میرے اوپر فرائض کیا ہے وہ جاننا، حقوق کیا ہے میرے وہ جاننا، میں نے دوسروں کے جو حقوق ادا کرنے ہیں وہ جاننا. میرا یہ پورا جسم ہے سر سے لے کر پاؤں تک، سر تا پا، سراپا پورا، فرام ٹاپ ٹو ٹو. مجھے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ آنکھیں کیا دیکھیں، کان کیا سنیں، زبان کیا بولے، ہاتھ کسے چھوئیں، کسے پکڑیں، پاؤں کس کی طرف چل کے جائیں، میں کیا کروں، اپنے اس پورے جسم کو کون سی غذا پہنچاؤں، اسے کیسے حاصل کروں، یہ سب جاننا. مجھے کپڑا چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے کہیں نہ کہیں سائبان چاہیے جہاں میں قرار پکڑ سکوں. یہ تمام باتیں جب تک میں جانوں گا نہیں، کیسے میں اپنے آپ کو آرام پہنچا سکوں گا. اسلام میں علم کی بہت اہمیت ہے. میں اللہ تعالی کے بارے میں جتنا زیادہ جانوں گا مجھے اتنا ہی اس سے زیادہ پیار ہو جائے گا. میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا جانوں گا اتنی ہی ان کی تعظیم زیادہ کروں گا، ان سے پیار زیادہ کروں گا. مجھے قرآنی احکام، عبادات، اعتقادات معلوم ہی نہیں ہوں گے، میں عقائد کیسے صحیح کروں گا، عبادات کیسے کروں گا، معاملات کیسے صحیح کروں گا، اخلاق کیسے بہتر کروں گا. پھر مجھے پتا ہے میرے والدین ہیں، ان کے آگے والدین ہیں، میرے ارد گرد دائیں بائیں بھائی بہن ہیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، ماموں زاد، یہ رشتے ناتے ہیں، میرے پڑوسی ہیں. تو یہ علم انسان کے لیے اس کی شان بنتا ہے، اس کی پہچان بنتا ہے. عقلی زندگی، انسانی زندگی، زندگی تین قسم کی نا، ایک حیوانی جو مرضی کر لیا، ایک عقلی زندگی عقل کے تابع، اور ایک ایمانی زندگی ایمان کے مطابق. میں کون ہوں؟ میں انسان ہوں. مجھے اپنی انسانیت یا یہ شان جتنی ہے کیسے معلوم جب میں جانوں گا ہی نہیں؟ تو علم، جاننا، جانتے جائیے، سمجھتے جائیے، عمل کرتے جائیے. یہ انسان کے لیے بہت عزت کی بات. آگے سورہ علق آئے گی، اس میں اس بیان کو اور مزید بڑھاؤں گا، مگر مجھے کہنا یہ تھا کہ ہمارا اثاثہ، ہمارا سرمایہ، ہماری پہچان، ہماری سرفرازی تو علم سے تھی، اور علم نفع دینے والا ہوتا ہے. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو نفع دے، جو اللہ کی پہچان کرائے، جو ہمیں کامیاب کرائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ ریاضی ہو، میتھمیٹکس ہو، ارتھمیٹک ہو، بایولوجی ہو، باٹنی ہو، زولوجی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، جتنے بھی ہیں، میں ان سب کو دین کی خدمت پر لگا دوں اور خلق خدا کے لیے آسانیاں کروں، فائدہ ہو. یہ نہیں کہ خدا سے دور ہو جائیں، نہیں، خدا سے قریب ہو جائیں تو پھر میرے لیے زندگی آسان بھی ہوگی، بہتر بھی ہوگی. آج ہم لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے. قرآن میں ہی اتنا علم کہ ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ علم ہے ہی قرآن میں. میں ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر میں عمر گزار دوں گزر جائے، صرف 65 مرتبہ لفظ انسان آیا، اور ابھی تو میں نے پورا آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، ابھی بہت باقی ہے. میں صرف 27ویں پارے تک پہنچا ہوں. بہت جگہوں پہ انسان کا ذکر ہے. تو انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی جان ہے، انسان کامل ہے. مجھے اور آپ کو بننا ہے تو انسان کی جہاں خوبی کردار ہے
وہی انسان کو یاد رکھنا ہے کہ اس کی خوبی عالم ہونا، جاننے والا ہونا۔ ایک حدیث سنا دوں آپ کو، اور اسی پر آپ کے لیے بہت سی راہیں کھل جائیں گی۔ یہ انکانا صحیحن، جیسا کہ بتایا جاتا ہے، اغدو عالمن، کل صبح اس طرح کرنا کہ خود عالم ہو، اگر یہ نہیں او متعلمن تو علم حاصل کرنے والے، یہ بھی نہیں ہے، نہیں خود عالم نہیں ہو تو سیکھنے والے بن جاؤ، سکھانے والے نہیں ہو سیکھنے والے بن جاؤ، وہ بھی نہیں ہے تو پھر مستمعن، عالم کو سننے والے بن جاؤ، یا تو عالم بنو خود، یا متعلم اس کے شاگرد بن جاؤ، یا اس کے سننے والے بن جاؤ، عالم حق کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں ہے، او محبن، اس کو چاہنے والے بن جاؤ، اس سے پیار کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ بات پتہ چلی کہ علم انسان کی سرفرازی ہے، انسان کی سربلندی ہے، انسان کا شرف ہے۔ انسان اگر عالم نہیں ہے تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ اللہ کو نہیں پہچان رہا۔ علم نافع حاصل کرے، اپنے آپ کو کامیاب کرے، عمدہ بنے گا، جتنا جانتا جائے گا، مجھے جتنی معلومات ہوں گی میں اتنے ہی حقوق ادا کر سکوں گا، اتنا ہی بہتر ہو سکوں گا۔ تو مجھے سوچنا چاہیے میرا بھی فائدہ، دوسروں کا بھی فائدہ۔ تو انسانیت کا شرف، عزت کے حوالے سے پھر کائنات کی چیزیں میں نے برتنی ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں علماء کو کیا درجہ حاصل ہے، ہمیں جنت میں بھی ان کی ضرورت پڑے گی، جنت میں بھی ان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں مانگنا کیا، وہاں بھی علماء سے پوچھیں گے، کتنی نعمتوں کو برتنا علماء کے ذریعے معلوم ہوگا۔ تو اہل علم، جس قوم سے علم اٹھ جائے، جس قوم میں علم کو درجہ نہ ملے، پھر وہاں انسانیت بھی کم ہو جاتی ہے، پھر وہ چلتے پھرتے صورت کے تو انسان نظر آتے ہیں مگر وہاں پر پھر انسانیت نہیں ہوتی۔ تو سورہ رحمان میں یہاں پر شروع میں ذکر تو انسان کامل میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مگر نوع انسانی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا۔ پھر علمہ البیان، آگے اس پوری سورت کو پڑھتے جائیے، اور یہاں یہ بھی غور کیجئے 31 مرتبہ اس میں یہ کلمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اپنے رب کی۔ تو میں ایک انسان جب تک جانوں گا ہی نہیں نعمتوں کو تو پھر کیسے قداوری کروں گا، کیسے شکر کروں گا۔ تو انسان کا شرف علم ہے، انسانیت علم سے آئے گی۔ علم جاننے کو کہتے ہیں، جان کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا، کیونکہ وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ بھی بے سود، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے انسان کہلانا ہے، عزت پانی ہے تو علم سے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى